صلی اللہ علیہ وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعونة في أمان العقوبة وهو الخراج ولذلك لا يبتدأ على المسلم وجاز البقاء عليه وحق قائم بنفسه وهو خمس الغنائم والمعادن فإنه حق وجب لله تعالى ثابتا بنفسه بناء على أن جعل حقه فصار يصاب به له لكن له كله اشترى سرا يصاب له كله لكنه أوجب بعض أخماسه للغانمين ملة منه فلم يكن حقا لزمنا أداءه طاعة له بل هو حق استطاع لزمنا أداؤه فلم يكن حقا لزمنا أداؤه وحل لبني هاشم لأنه على هذا الترتيب لما يسأل من الأوساط وعمارة والإباد فإنها أكثر من أن تحصى. اچھا اب یہ حقوق اللہ کی 8 قسمیں بتائی تھی نا. 8 میں سے 6 کا ذکر ہو گیا تو کہتے ہیں 7ویں قسم یہ ہے کہ مؤونۃ فیہا معنی العقوبۃ ہے. تو مؤونت بالذات وہ کیا ہے؟ مؤونت ہے. مؤونت بمعنی مشقت بمعنی ثقل. جیسے یہ خراج کی بات کر رہے ہیں وہ الخراج. خراجی زمین جو ہوتی ہے اس کا ما وجبہ جو ہے وہ خراج ہوتا ہے. جیسے عشری زمین کا ما وجبہ عشر ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو خراج ہے یہ باعتبار اصل اور باعتبار ذات تو مؤونت ہے. مؤونت کس کا ہے؟ اس زمین کا جو زمین یہ کسان بو رہا ہے، اس کی زراعت کر رہا ہے. اس زمین کا بوجھ ہے جو وہ اگر زمین یہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ خراج دینا پڑے گا. یہ خراج دینا پڑے گا. اور اگر خراج نہیں دیتا تو امیر المومنین جو ہے وہ زمین لے لے گا اس سے. سمجھ آئیے؟ تو یہ زمین رکھنے کا کیا ہے؟ مؤونت. کہ زمین رکھے گا تو یہ دینا پڑے گا ورنہ زمین چلی جائے گی. تو کہتے ہیں باعتبار ذات تو یہ خراج کیا چیز ہے؟ مؤونت الارض. لیکن عقوبت والا معنی اس میں پایا جاتا ہے. عقوبت والا معنی، اور وہ اس لیے کہ دیکھو یہ خراج جو ہے یہ ابتداءً مسلمان کے اوپر نہیں لگتا. ابتداءً مسلمان کے اوپر خراج ادا کرنا حکومت کو واجب نہیں ہے. ابتداءً یہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ ذمی پر، کافر پر. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے وہ عقوبت والا معنی. اگر اس میں عقوبت والا معنی نہ ہوتا یا عشر کی طرح ہوتا تو پھر تو ابتداءً مسلمان کے اوپر بھی یہ واجب ہو جاتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ 7ویں قسم جو ہے وہ مؤونۃ فی امان العقوبۃ وهو الخراج ولذلك لا يبتدأ علی المسلم. چونکہ عقوبت والا معنی اس لیے ابتداءً یہ مسلمان کے اوپر واجب نہیں ہوتا. البتہ کہتے ہیں وجاز البقاء له وجاز البقاء علیہ. مسلمان کے اوپر بقاءً تو خراج آ سکتا ہے لیکن ابتداءً نہیں آ سکتا.
بقا نہ آ سکتا ہے اگر اس نے خراجی زمین کو خرید لیا. مسلمان نے ذمی سے خراجی زمین کو خرید لیا تو اب زمین خراجی ہے تو خراج ادا کرنا پڑے گا. سمجھ آئیے؟ یا مسلمان جو ہے وہ الیاذ باللہ وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ یا وہ جو ذمی تھا وہ مسلمان ہو گیا، جس کے پاس خراجی زمین تھی وہ ذمی کیا ہو گیا؟ وہ مسلمان. تو اب جب مسلمان ہو گیا تو زمین تو خراجی ہے نا اس کے پاس، تو خراج ادا کرنا پڑے گا. لیکن یہ خراج جو اس کے ذمہ واجب ہو گئی یہ تو بقاءً ہے، ابتداءً. اچھا یہ تو 7 قسمیں ہو گئی ہیں. کہتے ہیں 8ویں قسم حقوق اللہ میں سے وہ حق قائم بنفسہ. 8ویں قسم یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ کا حق ہے، قائم بنفسہ ہی ہے. قائم بنفسہ ہی کا کیا مطلب؟ یعنی لیس بواجب علی ذمۃ المکلف اداؤہ، کہ کسی مکلف کے اوپر اس کی ادا واجب نہیں ہے. جیسے دیکھو خراج کی ادائیگی مکلف کے ذمہ واجب ہے. سمجھائیے؟ عشر کی ادائیگی مکلف کے ذمہ واجب ہے، وہ مکلف کے ذمہ پڑ جاتا ہے اس کا وجوب. یہ جو 8واں حق ہے اس میں مکلف کے ذمے کو کوئی دخل نہیں، کسی کے ذمہ اس کا ادا کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے اس کو قائم بنفسہ ہی کہتے ہیں. آج سمجھ میں کہ یہ قائم بنفسہ ہی ہے، قائم بذاتی ہی ہے، یعنی کسی مسلمان مکلف کے ذمے سے اس کا تعلق نہیں ہے. سمجھے ہو شیخانو؟ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا خمس الغنائم والمعادن. لشکر اسلام نے کفرستان کو جو فتح کیا وہاں سے کچھ غنائم ملے، غنیمتیں ملی، تو ان غنیمتوں میں خمس، یہ خمس نہیں ہے، یہ حق قائم بنفسہ. یہ کسی کے ذمے اس کا وجوب نہیں ہے، کسی کے ذمے، یعنی غانمین کے ذمے اس کی ادائیگی واجب نہیں ہے. غانمین نے گویا کہ غنیمت حاصل کی ہے نا، لیکن خمس کی ادائیگی ان کے ذمہ واجب ہے. آئی سمجھ میں؟ یا اسی طرح معادن ہے. معدن یعنی کوئی کان نکل آیا سونے چاندی کا یا لوہے کا یا کسی دھات کا، تو کان جب نکلا کسی کی زمین میں تو کہتے ہیں میاں اس کا خمس وہ قائم بنفسہ ہی ہے، وہ اس کے ذمہ واجب الادا نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ہے. اللہ نے اپنے لیے وہ حق مقرر کر دیا ہے، اس کے ذمہ نہیں واجب کیا کہ تو ادا کرنا پڑے گا، تیرے ذمہ واجب ہے. آئی سمجھ میں؟ فَإِنَّهُ حَقٌ وَجَبَ لِلَّهِ تَعَالَى ثَابِتًا بِنَفْسِهِ. کہتے ہیں یہ خمس ایک حق ہے، اللہ نے اپنے لیے یہ حق رکھا ہے اور ثابت بنفسی ہی ہے، ثابت بذمت المکلف نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ بناءً علی ان الجہاد حقہ، کہ دیکھو خمس کی بنیاد کس پر ہے؟ غنیمت پر. تو غنیمت حاصل ہوتی ہے کس سے؟ جہاد سے. تو جہاد کس کا حق ہے؟ باری تعالیٰ کا. کہتے جہاد حقہ ہے، فصار المصاب بہ لہ کلہ،
تو جہاد کے ذریعے سے جس چیز تک آپ پہنچے ہیں، لہو کلہ، وہ سارا اللہ کا ہے۔ جہاد کے ذریعے سے جس چیز تک آپ پہنچے، کس تک پہنچے؟ غنیمت تک۔ تو اصل میں تو وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ وہ ساری غنیمت اللہ کی ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ، کیونکہ عبد جب مولا کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو عبد کا حصہ اس میں نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ تو سارا کا سارا کس کا ہوتا ہے؟ مولا کا ہوتا ہے۔ تو بندے بھی کیا ہیں؟ عبید ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بندوں نے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا، کیونکہ جہاد حق اللہ تعالی، سمجھ آئیے؟ تو بندوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا ہی حق ہے، لہٰذا ہم اسی کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو جب اسی کی رضا کے لیے کیا تو اب مزدوری لے سکتا ہے مولا سے کہ مال غنیمت ان کا ہو جائے؟ نہیں۔ جب مولا کی رضا کے لیے کام کیا تو میاں جو چیز حاصل ہو گئی وہ ساری کی ساری مولا کی ہوگی، لہذا ساری غنیمت کس کا حق ہے؟ باری تعالیٰ کا۔ اچھا، سب غنیمت باری تعالیٰ کا، تو پھر میاں یہ 4 حصے غانمین کو کیوں دیتے ہیں؟ کہتے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی سے اپنے مال میں سے 4 حصے دے دیے غانمین کو۔ یہ تو اس کی طرف سے ہبہ ہے، اس کی طرف سے مہربانی ہے کہ اس نے دیے۔ یہ کوئی غانمین کے لیے واجب ہو گئے تھے؟ غانمین کے لیے تو یہ واجب نہیں تھے، سارا مال اللہ کا تھا۔ لیکنہ اوجب 4 اخماسہ للغانمین، لیکن باری تعالیٰ نے اس کے گویا کہ 4/5 کو واجب کر دیا، کس کے لیے؟ غانمین کے لیے۔ یہ کیوں کیا؟ کہتے منتم منہ، یہ تو اس نے احسان کیا اپنی طرف سے، اپنا مال دے دیا ان کو، غانمین کو اپنا مال دے دیا، یہ اس کی کرم نوازی ہے، ورنہ یہ غانمین کا کوئی حق تو نہیں تھا۔ سمجھے ہو؟ تو فَلَمْ يَكُنْ حَقًّا لَزِمَنَا أَدَاؤُهُ طَاعَةً لَهُ۔ فَلَمْ يَكُنْ فا تفریعی ہے، کہتے اس تقریر سے پتہ لگ گیا کہ یہ خمس جو ہے یہ کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ ہمارے ذمے اس کی ادائیگی واجب ہو گئی ہو۔ پتہ لگ گیا اس سے کہ خمس کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ ہمارے ذمے اس کی ادائیگی واجب ہو گئی ہو۔ بھائی وہ تو سارا مال اللہ کا تھا، تو اس نے مہربانی کی کہ 4 حصے غانمین کو دے دیے، تو 1 اپنا رکھ لیا، 1 اپنا رکھ لیا۔ تو کیا کوئی خمس ہم نے ادا کیا ہے؟ ہمارے ذمہ اس کا ادا کرنا واجب تھا۔ عائشہ میں وَلِهَذَا جَوَّزْنَا صَرْفَهُ إِلَى مَنِ اسْتَحَقَّ 4 الأخماس مِنَ الْغَانِمِينَ، اور کہتے ہیں یہی وجہ ہے چونکہ یہ باری تعالیٰ کا حق ہے یہ خمس، اور وہ جو 4 حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے غانمین کو دیے۔ تم یہ دیکھو، یہ خمس ہمارے ذمہ تو واجب نہیں ہوا کہ ہم نے ادا کر لیا، جیسے عشر ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے، ہمارے ذمہ واجب ہے نا زکوٰۃ ادا کرنا، خمس کا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ 4 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے دیے، کس کو؟ غانمین کو، تو 1 حصہ اپنا رکھ لیا۔ اس لیے ہمارا مذہب یہ ہے کہ یہ جو 5واں ہے نا یہ خمس، اس کا صرف بھی، اس کی عطا بھی امیر المومنین کر سکتا ہے، کس کو؟ انہی غانمین کو جن کو 4 حصے دیے۔ سمجھ آئیے؟ جو وہ 4 حصوں کے مستحق ہیں نا، انہی کو
اگر وہ محتاج ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، تو یہ خمس سارا یا خمس کا کچھ حصہ ان غانمین کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو دیکھو میاں، یہ اگر غانمین کے اوپر واجب الادا ہوتا تو غانمین خود اس کو پھر لے سکتے تھے۔ جیسے زکوٰۃ جس کے ذمے واجب ہے وہ خود زکوٰۃ اپنی لے سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ یہ غانمین کے ذمے واجب الادا، خمس واجب الادا ان کے ذمے نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی اس کو کھا سکتے ہیں، خود ان کے اوپر بھی یہ لگ سکتا ہے۔ بادشاہ اسلام اگر چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا حق تھا اور یہ غانمین کے اوپر واجب الادا چیز نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ فَلَمْ يَكُنْ حَقًّا لَزِمَنَا أَدَاؤُهُ طَاعَةً لَهُ، تو یہ ایسا حق نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کی طاعت کرتے ہوئے ہمارے ذمے واجب ہو گیا ہو، اس کی ادا ایسا حق نہیں ہے۔ بل هو حق استبقاہ لنفسہ، بلکہ یہ خمس ایسا حق ہے کہ اس کو باقی رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لنفسہ، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، کہ بھائی یہ میرا حق ہے خالص خمس۔ البتہ اب باری تعالیٰ لیتا ہے خمس، کیا کرے گا باری تعالیٰ؟ ہاں وہ تو غنی ہے، وہ خمس کو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں میاں یہ جو کہتا ہے کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو کیا وہ محتاج ہے قرضہ لینے کا؟ بہت سارے کام ایسے کرتا ہے وہ کہ لگتا یہ ہے کہ شاید یہ ضرورت مند ہے، لیکن وہ ضرورت مند تو ہے نہیں۔ احتیاج سے تو وہ منزہ ہے کہ احتیاج تو قدم کے خلاف ہے۔ تو پھر باری تعالیٰ نے یہ خمس اپنے لیے رکھا، سمجھ آئی؟ تو کرے گا اب کیا؟ کہتے اپنے خلیفہ کے ذریعے سے اس کو استعمال کر لے گا، اپنے خلیفہ کے ذریعے سے۔ ہاں ضرور تو نہیں ہے کہ وہ خود اتر جائے اور وہ خمس وصول کر لے، وہ تو نہ اترتا ہے نہ خمس کو وصول کرتا ہے، لیکن اس کے خلیفے ہیں نا دنیا میں، وہ اپنے خلیفہ کو حوالہ کر دے گا کہ تم اس کو فلاں فلاں جگہ میں صرف کر دو۔ تو امیر المومنین جو ہوتا ہے یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے، خلیفۃ اللہ۔ اگرچہ آج کل تو شیاطین اللہ فی الارض ہے نا، خلفاء اللہ فی الارض نہیں ہے، خبثاء اللہ فی الارض ہے، سارقین ہیں نا سارے۔ تو بہرحال امیر المومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے اپنے خلیفہ کے ذمے یہ لگا دیا کہ میاں یہ سارا مال غنیمت میرا ہے، تم اس کو وصول کر لو، 4 حصے غانمین کو دے دو، 4 حصے، 5واں حصہ جو ہے وہ خالص میرا حق ہے، اس کو فلاں فلاں جگہ میں استعمال کرو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر غانمین میں سے کوئی محتاج ہو ان کو بھی دے دو اس میں سے، آئی سمجھ میں؟ ہاں ورنہ بیت المال میں رکھ لو، اور بیت المال میں اس کے لیے ایک علیحدہ ہیڈ ہوگا، ایک علیحدہ شعبہ ہوگا، اس کے استعمال، اس کے مصارف جو ہیں وہ الگ ہیں۔ تو یہ اس کا خمس کا وصول کرنا، سمجھ آئیے، اس کی تقسیم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے ذمے لگا دی۔ آئی سمجھ میں شیخا؟
اس لیے فرمایا کہ فتول السلطان اخذہ و قسمتہ، تو خلیفۃ اللہ ہے نا سلطان، تو سلطان گویا کہ والی بن گیا کس کا؟ اس کے وصولی کا اور اس کی تقسیم کا۔ وَلِهَذَا جَوَّزْنَا صَرْفَهُ إِلَى مَنِ اسْتَحَقَّ أَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ مِنَ الْغَانِمِينَ۔ دیکھو اسی وجہ سے میاں کہ اللہ کا حق، بادشاہ اللہ کا خلیفہ ہے، تو اللہ جل مجدہ کے خلافت کی نسبت سے وہ اس کو تقسیم کر سکتا ہے، اور یہ کسی کے ذمے واجب الادا چیز نہیں ہے۔ اسی لیے یہی غانمین اس خمس کے بھی مستحق ہیں، جو اربعۃ اخماس کے مستحق تھے نا، وہ اگر بادشاہ چاہے تو وہ خمس بھی ان کو دے دے، خمس بھی ان کو دے دے، بخلاف الزکوٰۃ والصدقات، برخلاف زکوٰۃ و صدقات کے، کہ میاں زکوٰۃ کے وہ جس کے ذمے واجب الادا ہے زکوٰۃ، وہ اپنی زکوٰۃ واپس وصول کر سکتا؟ اپنی ضروریات میں صرف کر سکتا؟ نہیں۔ تو پتہ لگا کہ یہ خمس غانمین کے ذمے، زیادہ سے زیادہ غانمین کے ذمے واجب کیا جا سکتا تھا نا، کہ غانمین نے کمایا ہے وہ، تو غانمین کے گویا کے اوپر بھی وہ واجب الادا نہیں سمجھے ہو شیخانو؟ البتہ کہتے ہیں دیکھو وَحَلَّ لِبَنِي ہاشم، ایک مصرف اس کا یہ ہے خمس کا، کہ بنو ہاشم کے لیے اس کا لینا جائز ہے، حلال ہے، زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ من اوساخ الاموال ہے، لوگوں کے مالوں کا میل کچیل ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ خیرے میل کچیل۔ تو بنو ہاشم تو دیکھو نا، ایک پاکیزہ خاندان ہے، پاکیزہ فیملی ہے، تو گندگی ان کو کھانی چاہیے؟ یہ تو گندگی ہے، میل کچیل ہے، خیرے میرے دے۔ اس لیے زکوٰۃ کو بنو ہاشم کے لیے حرام قرار دے دیا، لیکن یہ خمس یہ ان کے لیے جائز ہے۔ تو جب یہ بنو ہاشم کے لیے جائز ہے، پتہ لگا یہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے، یہ لوگوں کے اموال کا اوساخ نہیں ہے، یہ تو خالص اللہ کا حق ہے۔ تو جب خالص اللہ کا حق ہے تو یہ پاک طیب ہے، یہ میل کچیل نہیں ہے۔ اس لیے بنو ہاشم کے لیے یہ وہ خاندان بھی، وہ فیملی بھی بڑی پاکیزہ، تو یہ خمس غذا بھی بڑی پاکیزہ، تو یہ ان کے لائق شان ہے، ان کے پاک بندے کو پاک رزق کرنا چاہیے، کھانا چاہیے۔ وہ میں نے آپ کو صاحب سوات رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنایا تھا نا، صاحب سوات رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ ان کے گھر سے جب ان کے لیے کھانا مسجد میں آ جاتا تھا تو جو لاتا اس کو کہتے ادھر رکھ لو، رکھ کے وہ چلا جاتا تھا۔ صاحب سوات رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں جو ان کے شاگرد طالب علم رہتے، چونکہ مدرس آدمی تھے، پڑھاتے تھے، تو طالب علم تو پرانے زمانے میں وہ گھروں سے وظیفہ مانگ کے لاتے تھے نا، ایک طالب علم کو بلا لیتے تھے، کہتے بیٹا جاؤ دیکھو تمہارا جتنا حصہ وظیفہ میں، جو چڑی نے وظیفہ جو اکٹھا کیا ہے اس میں تمہارا جتنا حصہ ہے وہ مجھے دے دو، تو یہ میرا کھانا تم لے۔ تو
تو وہ گھر سے تو اچھا کھانا آ جاتا تھا، طالب علم بیچاروں کو تو کون دیتا ہے اچھی چیز؟ تو کوئی ٹکڑا ہوتا، لسی ساتھ ہوتی، کبھی وہ بھی نہ ہوتی، وہ طالب علم اپنا حصہ اٹھا کر صاحب سواد کو دے دیتے، تو اچھا کھانا اٹھا کر وہ طالب علم بھی خوش ہوتا تھا کہ اچھا مزہ مل گیا بھائی، اچھا سودا کیا ہے میں نے. سمجھ آئیے؟ تو کسی نے پوچھا صاحب سوات رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ اچھا کھانا آپ طالب علموں کو دیتے ہیں، تو طالب علم کا وہ سوکھا روکا جو ہے وہ خود کھاتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے بیٹا بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے گھر کا کھانا پاک حلال طیب، ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی احتمال ہے، شبہ ہے کہ اس میں کوئی بیع فاسد کے طریقے سے کوئی چیز خریدی گئی ہو اور وہ ہمارے گھر آئی ہو، اور بیع فاسد کا ہمیں پتہ نہ ہو، بیع مکروہ کے طریقے سے کوئی طریقہ ہو، تو بہرحال اس میں شبہ ہے، حرمت کا، کراہت کا، ہمارے گھر والے کھانے میں شبہ ہے. اور یہ طالب علموں کا جو کھانا ہے نا میاں، اس میں 2-3 تملیکیں ہو چکی ہیں. دیکھو گھر والے نے کھانا تملیک کر دیا، کس کو؟ چڑی کو. چڑی نے وصول کر لیا، وہ چھوٹا طالب علم کو چڑی کہتے ہیں، چھوٹا طالب علم جو گھروں سے لاتا، اس نے چڑی کو تسلیم کر دیا. چنا جو ہے وہ آ گیا، اس نے طالب علموں کو تسلیم کر دیا، یہ دیکھو تمہارا کھانا. تو طالب علم نے مجھے تملیک کر دیا. سمجھ آئیے؟ تو اس میں تو 2-3 تملیکیں ہو گئی ہیں، اس لیے یہ حلال طیب ہے، اس میں حرمت کا یا کراہت کا شبہ ہی نہیں. اس لیے یہ میں کھاتا ہوں روکا سوکھا اور اپنا ان کو دیتا ہوں، کہ ان کو دیا تو وہ ان کے لیے حلال طیب ہو گیا، کیونکہ وہ میں نے اپنی ملکیت ان کو تملیک کر دی، تو وہ ان کے لیے حلال طیب اور ان کا میرے لیے حلال طیب. تو پاک لوگوں کا رزق پاک ہونا چاہیے، بے شبہ پاک. تو بنو ہاشم یہ تو بہت بڑی فیملی ہے نا، بڑے پاک لوگ ہیں میاں، اس لیے ان کو اوساخ الاموال شریعت نے حرام کر دی کہ زکوٰۃ تم کو نہیں کھانا، وہ تو خیرے ہے، وہ تو میل کچیل ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ خمس ان کے لیے جائز قرار دی کہ یہ خالص اللہ کا حق ہے، تو یہ حلال طیب ہے. عائشہ میں اس لیے فرماتے ہیں کہ وَحَلَّ لِبَنِي هَاشِمٍ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّحْقِيقِ لَمْ يَسِرْ مِنَ الْأَوْسَاخِ، کیونکہ یہ جو تحقیق ہم نے بیان کر دی ہے، اس تحقیق سے پتہ لگا کہ یہ اوساخ تو نہیں ہے، یہ کوئی خیرے میل کچیل تو نہیں ہے، یہ تو حلال طیب مال ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس یہ بات ختم ہو گئی. 8 قسمیں حقوق اللہ کی آپ کو بتا دی. اب کہتے ہیں حقوق العباد، کہتے ہیں میاں وہ تو بے شمار ہے، حقوق العباد وہ تو کتابیں بھری پڑی ہے. دیکھو مبیعہ حق المشتری ہو جاتا ہے، ثمن حق البائع ہو جاتا ہے. تو بیوع میں، بیوع کے باب کو دیکھو، سب حقوق العباد. اجارات کے باز کو دیکھو، سب حقوق العباد. نکاح کی باز کو دیکھو، سب نکاح سے زوجہ کا ملک بضع آ جاتا ہے نا شوہر کو، تو وہ سب حقوق العباد ہے.
میراث کی بات کو دیکھو تو وہ سب وہ تو میاں بے شمار ہیں، وہ تو کتابیں بھری پڑی. اس لیے فرماتے وہ اما حقوق العباد فإنها اکثر من ان تحصى، وہ تو شمار میں آنے سے زیادہ ہے، وہ شمار میں نہیں آتی.